والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لکل عمل ابن آدم کفارۃ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ. ابن آدم کا جو عمل ہے اس کے لیے کفارہ ہونا ہے سوائے روزے کے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں. یہ عمل کے کفارہ ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے نیکیوں کا استعمال ہونا گناہوں کی بخشش. ایک انسان کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی بے تحاشا کر رکھے ہیں. ان گناہوں کی بخشش کے دنیا میں بہت سے راستے تھے، جیسے توبہ ہے، استغفار ہے، مگر وہ بخشوا نہ سکتا اور گناہ اس کے دامن کے ساتھ معلق ہے. گناہوں کی ہیبت تو ہے ہی ہے. بعض اوقات ایک گناہ بھی انسان کے لیے بڑا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رأیت فی النار صاحب المحجن، میں نے جہنم میں چھڑی والے کو دیکھا. یہ کون تھا؟ یہ حج کرنے گیا تھا اور اس کو حاجیوں کا سامان چوری کرنے کی لت پڑ گئی. چھڑی سے سامان اٹکا لیتا اور آگے بڑھ جاتا، اور اگر کوئی دیکھ لیتا تو معذرت کر لیتا کہ چھڑی میں اٹک گیا تھا، اور اگر کوئی نہ دیکھتا اس کو لے کے آگے چلتا بنتا. فرمایا کہ میں نے اس شخص کو جہنم میں دیکھا ہے اسی چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے. حج برباد ہو گیا اور یہ گناہ اور معصیت اس کے جہنم کے داخلے کی وجہ بن گئی. اور ایک اور حدیث میں رأیت فی النار صاحب حرہ، میں نے بلی والی عورت کو جہنم میں دیکھا. اس عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھلایا پلایا نہیں. جانور گھر میں پال سکتے ہیں لیکن ان کو کھلائیں پلائیں اور ان کا حق ادا کریں. اس نے اس کو صرف باندھے رکھا حتیٰ کہ بھوک سے مر گئی. تو وہی بلی اس کے ساتھ جہنم میں کھڑی ہے اور اس کو نوچ رہی ہے، اور وہ بلی اس عورت کے جہنم کے داخلے کا سبب بن گئی. تو گناہ اگر ایک بھی چمٹا رہ جائے دامن کے ساتھ یہ بہت بڑی بربادی کا باعث ہو سکتا ہے. اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو لے گا گناہوں کے کفارے کے طور پر. نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، اور اللہ رب العزت ہر نیکی کو کسی گناہ کا کفارہ بنا دے گا. اس طرح وہ نیکیاں گناہوں کی بخشش میں خرچ ہو جائیں گی، استعمال ہو جائیں گی. اب جنت کے داخلے کے لیے کیا تمہارے پاس؟ جو تمہاری نمازیں تھیں، حج تھے، عمرے تھے، وہ تو گناہوں کی بخشش میں استعمال ہو گئے. اب جنت میں کیسے جاؤ گے؟ سوائے کہ الا الصیام، سوائے روزے کے، وہ میرے لیے. اور جب بات چلتے چلتے روزے تک پہنچ گئی، روزہ خرچ نہیں ہوگا، استعمال نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے جنت کے داخلے کا باعث بن جائے گا. یہ ایک معنی روزے کے کفارہ ہونے کا. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، کسی کا مال ہتھیا لیا. یہ حقوق میں کوتاہی جس کا ہم مرتکب ہوتے ہیں.
اور حقوق کا معاملہ بہت ہی سنگین، جب تک حق والا راضی نہیں ہوگا جان نہیں چھوٹے گی۔ تو قیامت کے دن یہ اعمال جو ہیں وہ حقوق کے تصفیے میں استعمال ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق والوں کو کیا دے کر راضی کریں گے؟ ہمارے ہاتھ تو خالی ہوں گے اور ہمارا دامن خالی ہوگا، نہ کوئی روپیہ نہ پیسہ، تو کیا دے کر اس کو راضی کریں گے؟ ہمارا قیامت کا تصفیہ جو ہے وہ دنیا کے مال کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی حشر کی جو کرنسی ہے وہ روپیہ پیسہ اور درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ بالحسنات والسیئات، نیکیاں اور گناہ ہیں۔ یہ قیامت کی کرنسی ہے۔ جب حق والے کھڑے ہوں گے، ظالم بھی اور مظلوم بھی، تو اللہ رب العزت مظلوم کو راضی کرے گا ظالم کی نیکیاں دے گا، اور معاملہ برابری پر چھوٹ گیا تو خیر ہو جائے گی، اور اگر مظالم بڑھ گئے اور نیکیاں ساری تقسیم ہو گئی اور حق والے راضی نہیں ہو رہے، پھر اللہ رب العزت جو مظلوم ان کے گناہ ظالم کو دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم مسکین کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ مسکین نہیں، مسکین وہ شخص جو قیامت کے دن بے شمار نیکیاں لے کر آئے مگر اس نے دنیا اس طرح گزاری ہو، قد ضرب هذا اخذ مال هذا وشتم هذا، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی۔ تو نیکیاں بھی ہیں اور یہ سارے مظالم بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظالم اور مظلوم دونوں کو جمع کر دیا۔ قنطرہ ایک مقام ہے قیامت کے دن کا، یا تو پل صراط پر یہ ہوگا کہ پل صراط عبور کرنے کے بعد ہوگا، جو قرآن پاک میں ذالک یوم الجمع، یہ جمع کا دن ہے۔ تو اس جمع کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم پر مظلوم کو جمع کرے گا تاکہ مظلوم کو انصاف دلا سکے ظالم سے اور تصفیہ کر سکے۔ حتیٰ کہ جانور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، دونوں کو جمع کرے گا، اور بغیر سینگ کی بکری کو پورا موقع دے گا، جس طرح چاہے روندو، مارو، ٹکرے مارو، پاؤں سے روندو، جب تک چاہو، عدل قائم کر دے۔ تو پھر یہ عدل کی بڑی گمبھیر صورت ہے، ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر مظلوم کو راضی کرنا ہے ظالم کی نیکیاں دے کر۔ اب نمازیں بٹ گئی، حج تقسیم ہو گئے، عمرے تقسیم ہو گئے، اور چلتے چلتے روزہ آ گیا۔ باقی اتنا لی وانا اسی پہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں نے دینی، تو روزہ تقسیم نہیں ہوگا، اللہ نے اس کی جزا دینی۔ اندازہ کریں کتنی قدر و قیمت ہے روزے کی، اس کا حق ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ جب روزے کا معاملہ آئے گا تو اللہ رب العزت روزہ تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ جو حقوق باقی بچے ہوں گے اپنے ذمہ لے لے گا، اپنے ذمہ لے لے گا۔ اپنے ذمہ لینے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مظلوموں کو عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور ظالم مظلوم دونوں باہم بغلگیر ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مسند احمد یہ ایک حدیث ہے کہ ظالم مظلوم کھڑے ہوں گے، اچانک جنت سے کچھ درخت اوپر کو اٹھیں گے، کچھ محلات اوپر کو اٹھیں گے، اور بڑی جو ہے وہ پرکشش نعمتیں اوپر کو بلند ہوں گی۔ اب وہ ظالم بھی دیکھ رہے، مظلوم بھی دیکھ رہے۔ مظلوم پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ درخت اور یہ محلات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب تیرے لیے ہیں، مجھ سے ایک سودا کر لیتے۔ تو بندہ حیران، یہ میں کیا سودا کروں؟ اس خالق کائنات ارحم الراحمین سے میں سودا کروں؟ ہاں تیرے لیے، سب لے لے، تو اس کی جان چھوڑ دے، جو ظالم کھڑا اس کی جان چھوڑ دے۔
تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ اس کو عطا کرے گا، محلات اور درخت اور جنت کی بے تحاشا نعمتیں، حتیٰ کہ مظلوم راضی ہو جائے گا۔ یعنی جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ وہ سارے حقوق اپنے ذمہ لے لے گا اور ان مظلوموں کو اپنی طرف سے دے کر راضی کر لے گا۔ دیکھو بنی اسرائیل کے 100 افراد کا قاتل، 100 افراد، ایک قتل نہیں، 2 قتل نہیں، 100 قتل، اور قتل ظلم کے الفاظ ہیں حدیث میں، سارے قتل بربریت میں تھے، ظلم کے ساتھ تھے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ اس نے میرے بھائی کو مار دیا، میں نے قصاصاً اس کو مار دیا، ایسا نہیں تھا، سارے قتل ظلم پر تھے، اتنا بڑا قاتل تھا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، سارے مقتول آئیں دہائیاں پیش کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یأتی المقتول یوم القیامہ متعلق بقاتلہ، مقتول قیامت کی دن اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا آئے گا، اور یہاں تو 100 مقتول ہیں اس قاتل کو پکڑے ہوئے، اور حدیث میں اوداج تشجب دم، اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ مقتول کا گلا کٹا ہوگا، شاہرگ کٹی ہوگی، اور ایک حدیث میں سر جو ہے اس کے ہاتھ پہ رکھا ہوگا، اس طرح خون کے فوارے ابل رہے، اور وہ چلاتا ہوا رہا یا رب صلہ فیما قتلنی، یا اللہ اس سے پوچھ یہ میرا قاتل ہے، اس نے مجھے کیوں قتل کیا، کیا گناہ تھا میرا، کیا قصور تھا میرا، میری بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، ماں باپ کو بے سہارا کر دیا، مجھے انصاف چاہیے۔ اب اللہ نے انصاف تو دے دے، اصل طریقہ وہی ہے، قاتل کے نیکیاں مقتولوں کو دی جائیں گی اور مقتولوں کے گناہ قاتل کو دیے جائیں گے، مگر یہاں 100 افراد کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جنت کا داخلہ اس کو عطا ہو چکا ہے، مگر تصفیہ تو ہوگا، قاتل بھی ہیں مقتول بھی سامنے جمع ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سارے مقتولوں کو اپنی رحمت سے عطا کرے گا ان کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس قاتل کو معاف کر چکے، اس کی سچی توبہ پر اور نیک رستے کے اختیار کرنے پر اس کو معاف کر چکے۔ اب سب جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مقتولوں کو اپنی رحمت سے دے گا اور سارے قتل اپنے ذمہ لے لیں گے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کی اکثر زندگی سفروں میں گزری، لغت کو سمجھنے کے لیے دیہاتوں میں جاتے تھے، کیونکہ دیہاتوں کی عربی خالص ہوتی تھی، تو وہاں کے الفاظ سنتے، ان کے معنی معلوم کرتے، اپنے بس نوٹ کر لیتے، تو لغت کے امام بن گئے۔ اسی طرح حج کے موقع پر وہ حج کرنے آتے، دنیا سے لوگ آتے، عرابی بھی آتے، دیہاتی بھی آتے حج کرنے، ان کے قریب بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے۔ دیکھا ایک عرابی ملتزم پر کھڑا ہے، باب الکعبہ کے ساتھ جو حصہ ہے ملتزم، جہاں چمٹ کر آپ دعا کرتے ہیں، سینہ ساتھ لگا کر دعا کرتے ہیں، ملتزم پہ کھڑا اور دعا مانگا۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کے قریب ہو گیا، کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہم ما کان من حقوق علی فتصدق بها علی، یا اللہ جو تیرے حقوق مجھ پر ہیں جو ادا نہیں کر سکا، بڑی کوتاہی کر دی، وہ سارے حقوق مجھ پر صدقہ فرما دے، مجھے بخش دے۔ صدقہ کرنے کا معنی بخش دے، جیسے ظہر کی 4 رکعت ہے، مسافر کے لیے 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت اللہ کی طرف سے صدقہ ہے مسافر کے لیے، صدقہ یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل، یا اللہ بہت سے حقوق میں نے تیرے پامال کر رکھے ہیں، مجھ پر وہ صدقہ فرما دے، مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے۔ وما کان من حقوق الناس علی، اور بہت سے حقوق لوگوں کے مجھ پر ہیں، لوگوں کے بہت سے حقوق میرے ذمہ ہیں، فتحملھا عنی، وہ تو اپنے ذمہ لے لے، میری جان چھڑا دے۔ جب قیامت کا دن ہو تو سارے ظالم مظلوم اکٹھے ہوں گے، تو میں نے بھی بہت سے حقوق کو پامال کر رکھے، من طبیعات کے الفاظ، تو وہ اپنے ذمہ لے لے اور میری جان چھوڑا دے۔ اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ الہ العالمین، میں تیرے گھر کا مہمان ہوں،
اور میزبان مہمان سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا خدمت کروں، کیا چاہیے آپ کو، کیا خواہش ہے آپ کی؟ میزبان پوچھتا ہے تو میں تیرا مہمان ہوں، تو میزبان ہے، یا اللہ مجھ سے پوچھے گا نہیں مجھے کیا چاہیے، تو سن لے مجھے کیا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہی رات جنت میں میری مہمان نوازی ہو، آج ہی رات کو جنت میں پہنچ جاؤں، میری مہمان نوازی ہو جائے۔ اور رات کو واقعات جنازے کا اعلان ہوا، اسی عرابی کا جنازہ تھا، اللہ نے ساری دعائیں قبول کی۔ یہ حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اور وہ عرابی یعنی جب دیکھ رہے ہیں کہ میں حقوق ادا نہیں کر پا رہا، حج کرنے چلا گیا۔ اور حج جو ہے، حج سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، حتیٰ کہ حقوق الناس کا بھی، انسانی حقوق کا بھی کفارہ بن سکتا ہے حج اگر 100% صحیح ہو، ورنہ دعائیں کی جائیں۔ اب یہ عرابی چپٹ کر ملتزم سے دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ جو میں نے بندوں کے حقوق کو اعمال کر رکھے ہیں وہ اپنے ذمہ لے رہے تھے، اب مجھ میں یہ سخت نہیں کہ میں وہ ادا کر سکوں۔ اللہ نے دعائیں قبول کر لی۔ تو یہ حقوق کا معاملہ۔ ابھی جو حدیث ہم نے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، لکل عمل ابن آدم کفارۃ، ابن آدم کے عمل سارے کے سارے کفارہ ہو سکتے ہیں۔ کفارہ ہونے کا معنی حقوق کے تصفیے میں خرچ ہو سکتے ہیں، حقوق کے تصفیے میں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالم مظلوم کو جمع کرے گا، تیرے کیا مظالم، وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا۔ تیرے کیا مظالم، وہ کہے گا یہ میرا قاتل ہے، اللہ اس کی کچھ نیکیاں اس کو دے دے گا، نمازیں چلے گی، حج چلے گئے، عمرے چلے گئے، جہاد چلے گئے، چلتے چلتے روزہ باقی رہ گئے۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں نے دینی ہے۔ اب کیا ہوگا، روزہ تقسیم ہوگا نہیں، اللہ نے اس کی جزا دینے کا وعدہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر سارے مظالم، سارے حقوق اپنے ذمہ لے لے گا، اور ان مظلوموں کو اپنی رحمت سے عطا کرے گا، دیتا جائے گا جب تک وہ راضی نہ ہو۔ جب وہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اس روزے دار انسان کو روزے کے عمل کی بنا پر اور ان مظلوموں کو اپنی رحمت سے دے کر راضی کر کے سب کو اکٹھا جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل و مقتول ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ معاملہ یہی ہے، اللہ راضی ہو چکے ہیں قاتل سے، 100 افراد کے قاتل سے راضی ہو گیا، اتنا عطا کرے گا مقتولین کو کہ ان کو خوش کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ قاتل بھی جا رہے ہیں، مقتول بھی جا رہے ہیں۔ تو روزے کا یہ مقام ہے، اس مقام کو معمولی مت سمجھیں۔ اگر گناہوں کے کفارے میں استعمال ہو سکتا ہے، حقوق العباد کے تصفیے میں نیکیاں استعمال ہو سکتی ہیں، تو روزہ انسان کی مغفرت کا اور اس کی نجات کا اور کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ یہ مہمان موجود ہیں۔ 1/3 مہینہ گزر چکا، کل ہم اس کا انتظار کر رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے 10 روزے گزر گئے، 11 روزے گزر گئے، اور بہت کم 2 عشرے باقی رہ گئے۔ بڑا قیمتی مہمان، اگر ہم ہر روزے کا حق ادا کریں اور اللہ تعالیٰ روزے قبول کر لیں، یقیناً حقوق الناس، حقوق اللہ، ان سب کے تصفیے میں روزے کا ایک مرکزی کردار ہوگا انسان کی نجات کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مہمان موجود ہے۔ ایک اور حدیث کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ بھی آج ہم اختصار سے پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ڈھال ہے، جیسے آپ جنگ میں ڈھال استعمال کرتے ہیں، روزہ بھی ڈھال، اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کریں۔ جنگ کی ڈھال دشمن کے مقابلے میں، روزہ جو ڈھال ہے یہ گناہوں کے مقابلے میں۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ وہی جو قرآن کا معنی لعلکم تتقون، روزے کیوں ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، معصیتوں سے بچانا۔ یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ایک ہی معنی ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور حدیث کیا کہ روزہ ڈھال ہے، اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرو کہ تقویٰ آ جائے، عین تقویٰ ہے، عین تقویٰ۔ جب ڈھال کے طور پہ استعمال کرو گے تو آگے یہ ڈھال بن جائے گا۔ پہلی ڈھال کہاں ہے؟ قبر میں۔ انسان جب میت قبر میں داخل کی جاتی ہے،
قبر میں اتاری جاتی ہے تو پہلے مرحلے میں اللہ کا عذاب اس پر حملہ آور پہلے، اور وہ پہلی گھڑی بڑی خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام کو فرمان بھی ہے لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کیا کرو، فإن حوض المطلع شدید، اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر بڑا خطرناک ہے۔ قبر میں اتارا گیا، اللہ کا عذاب جھپٹ پڑا ہوگا، حملہ آور ہو چکا، کوئی انسان نہیں جانتا اندر کیا ہو۔ اس کا پہلا حملہ سر کی طرف سے ہوتا ہے، اور سر کی طرف سے دو عمل کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کا دفاع کرنے کے لیے، ایک اس کے سجدے اور دوسرا اس کی نمازیں کھڑی ہو جائیں گی، اس عذاب کو ٹال دیں گے۔ وہ عذاب وہاں سے پلٹے گا اور انسان کے دائیں طرف آ جائے گا، دائیں طرف صدقہ کھڑا ہو جائے گا جو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا کرتا ہے، اور وہ صدقہ اس عذاب کو ٹالے گا۔ پھر وہ عذاب وہاں سے بائیں طرف آ جائے گا، وہاں روزہ موجود ہے، روزہ اس بندے کا دفاع کرنے کے لیے ڈھال بن چکا ہے، اللہ کے عذاب کو بڑھنے نہیں دے گا، اور عذاب وہاں سے پسپا ہو کر اس کے پاؤں کی طرف سے آ جائے گا اور داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہاں بھی دو عمل کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہے مشی الی المساجد، مسجد میں چل کے جاتا ہے، جو قدموں سے چل کر جائے گا وہ قدم کھڑے ہو جائیں گے اس عذاب کو ٹالنے کے لیے، اور دوسرا قیامہ باللیل، رات کا قیام اور تہجد کی نماز، وہ کھڑے ہو جائیں گے اس عذاب کو ٹالنے کے لیے۔ چاروں طرف سے عذاب آ رہا ہے لیکن ٹل چکا ہے، عمل اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ آخر وہ عذاب کہے کہ لم اجد لہ منفذا، اس بندے میں داخل ہونے کے لیے مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور واپس ہو جائے گا۔ اس طرح عمل انسان کا دفاع کریں گے، ان میں روزہ بھی شامل ہے، روزہ ڈھال بن جائے گا اور عذاب کو انسان میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس کو دنیا میں ڈھال بناؤ تاکہ قبر میں ڈھال بن جائے، قیامت کے دن ڈھال بن جائے۔ قیامت کے دن بڑے مہیب منظر ہوں گے جہنم کے، جہنم سے چنگاریاں باہر نکل رہی ہوں گی، شعلے باہر لپک رہے ہوں گے، بلکہ نبی علیہ السلام کے حدیث مسند احمد میں یخرج عنق من النار، ایک گردن جہنم سے باہر نکلے گی، گردن، اور کہے کہ کل لفظ بثلاثہ، میں 3 لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ میدان معاشر میں گردن باہر نکلی ہوئی جہنم سے 3 لوگوں پر مسلط ہو گئے، ایک بکل جبار عنید، ہر متکبر انسان، سرکش انسان، دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، بازو پھیلا کر چلنے والا اور پاؤں پٹک کر چلنے والا، اس پر مکلف ہوں میں، اس کو پکڑوں ابھی سے جہنم میں کھینچ کر ڈال دوں۔ اور دوسرا بالمصورین، مصور، تصویریں بنانے والے، بنوانے والے، اور تیسرا بکل من جعل من اللہ الہا آخر، جس اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا، شرک کیا، مشرکوں کو ایک ایک کو چن کر جہنم میں ڈالا۔ بڑے خوفناک منظر ہے، کیا حال ہوگا دنیا کا۔ روزہ ڈھال کا کام کرے گا، وہ انسان بالکل بے خوف ہے۔ ایک ڈھال اور لیتے جائیے تاکہ یہ ڈھال قیامت دن ڈبل ہو جائے اور انسان کی عافیت کا باعث بن جائے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اچانک آپ فرماتے ہیں صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو۔ اب صحابہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کوئی دشمن آ رہا ہے، ڈھالیں سنبھال دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، دشمن نظر نہیں آ رہا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دشمن کے حملے کا خوف ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ڈھالیں دشمن کے مقابلے کی نہیں ہیں بلکہ قیامت کے دن جہنم کے مقابلے کی۔ عرض کیا وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ ڈھالیں کون سی؟ فرمایا کہ وہ 4 چیزیں ہیں، وہ پکڑ لو، سنبھال لو تاکہ قیامت کے دن جہنم سے بچ سکے، اور وہ 4 چیزیں تمہاری ڈھال بن جائیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور چوتھی واللہ اکبر۔ 4 اذکار، ان کو یاد کر لو، سمجھو اور پڑھو۔ یہ 4 عمل قیامت کے دن ڈھال بن جائیں گے، مقدمات و مؤخرات و مجنبات۔ جب انسان قیامت میں چلے گا، یہ 4 کلمات کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، اس انسان کو بچانے کے لیے جہنم کی چنگاریوں سے، جہنم کے شعلوں سے
روزہ بھی ڈھال، یہ اذکار بھی ڈھال ہے۔ روزے کی حالت میں کثرت سے ذکر کیجیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دوہری ڈھال ہم کو عطا ہوگی، یہ دین کی برکتیں اور سماحت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ صیام گزرے، ہم اللہ تعالیٰ کے متقربین میں شامل ہو جائیں، اللہ کے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وما توفیقنا الا باللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔